اسرائیل کے نقطۂ نظر سے، اور پھر ہم دیکھیں گے دوسرا کون سے نقطۂ نظر ہیں جی ان کے نقطۂ نظر سے یہ تھا کہ ان کی یہ سوچ تھی کہ انہوں نے ایران کو کمزور کر دیا، اور جو اس کے ساتھی تھے حزب اللہ اور حماس اور اس کے علاوہ شام میں جو ساتھی تھے وہ سارے علیحدہ ہو چکے ہیں اس بنیاد پر۔ اور پھر جب پہلے ایکسچینج ہوا ہے ان دونوں ممالک کا، اس میں ڈرونز اور میزائلز کا، اس جو 4-5 مہینے پہلے ہوا تھا، اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ اس نے، جو اس کی انٹیلیجنس یہ بتا رہی تھی کہ اس نے ایران کا جو ریڈار ہے اس کو بہت نقصان پہنچا ہے، اس لیے وہ سمجھتا تھا اس کے لیے راہ ہموار ہے۔ اس کو غصہ اس بات پہ تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ وہ ایران سے بات چیت کریں۔ جی کئی لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ملی بھگت ہے، جی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کیونکہ اس کے اگر ملی بھگت ہے تو اور نتیجہ ہے، اگر ملی بھگت نہیں تو کوئی اور نتیجہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکشن کس بنیاد پر جیتا تھا کہ جنگیں ختم کریں گے، جی نعرہ کیوں لگایا تھا؟ جی اس پہ ووٹ پڑتے ہیں، جی کس لیے کہ امریکہ کا جو ورکر تھا اس کو ایک خیال تھا اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ گرا، جی اور ان کا یہ نعرہ صحیح سچ یا غلط مجھ بھی تاریخ فیصلہ کرے گی کہ یہ جو اتنی حکومتیں آئی ہیں بائیڈن اور اس سے پہلے، اور انہوں نے امریکہ کو مختلف جنگوں میں پھنسا دیا، جی اس کا سارا جو سرمایہ ادھر چلا گیا اور ہم غریب ہوں گے، دنیا امیر ہو رہی جی ہے۔ تو ایک اچھا نعرہ تھا جس پہ لوگوں نے اس کو ووٹ دیا۔ بالکل ٹھیک۔ پھر ان کا نعرہ یہ تھا کہ اصل دشمن جو ہے، یا جو بھی دشمن کا لفظ شاید وہ استعمال نہیں کرتے، ہمارا کمپیٹیٹر جو ہے وہ ہے چین۔ چین سے ہمارا مقابلہ، وہ ابھرتی طاقت ہے، وہی ہمیں چیلنج کرے گا، اسے ہمیں توجہ مرکوز کرنی چاہیے چین پہ۔ اس کا مطلب ساؤتھ چائنا سی، اس کا مطلب ہے تائیوان۔ جی تائیوان کی اور بھی اہمیت ہے، وہ بعد میں بات کریں گے۔ مائکرو چپس میں دنیا کا لیڈر ہے۔ اب اگر یہ یہاں کی جنگ میں پھنستے ہیں، یعنی اگر یہ جان بوجھ کے چھلانگ ماری ہے ٹرمپ صاحب نے، تو بڑی حماقت ہے، کیونکہ سارے سیاستدان، پہلے تو میں بھی ایز اے پولیٹیشین اپنی کنسٹیٹوئنسی کو دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نیشنل انٹرسٹ ضرور دیکھتا ہوں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں، لیکن جو ایک چیز ہر سب سیاستدان کوشش کرتا ہے کہ اگر ملک کو نہ نقصان ہو لیکن وہ اپنی نیریٹو ایسا رکھے کہ اس کی الیکٹڈ کو وہ بات پسند آئے۔ بالکل ٹھیک۔ تو جس بات میں انہوں نے ووٹ لیا تھا تو بیڑا غرق ہو جائے گا ان کا۔ صحیح۔ اگر پھنس جاتے اس جنگ میں لیٹر سے کہ یہ نہیں تھے، یہ ملی بھگت نہیں تھی، لیٹ اس گیو بینیفٹ آف the doubt کہ ٹرمپ صاحب جنگ نہیں چاہ رہے تھے لیکن نیتن یاہو چاہ رہے تھے۔ جی نیتن یاہو کو یہ خیال تھا کہ ٹرمپ تو اپنی گیم کھیل رہے، میرے لیے تو ایسا موقع ہی کوئی نہیں۔ صرف اس لیے نہیں کہ اسرائیل کے لیے موقع نہیں، ان کی ذاتی مسئلہ یہ تھا، وہ جیل جا رہے ہیں، کرپشن میں مقدمے ہیں، آج بھی عدالتوں پیشی ہو رہی ہے، جس دن یہ جنگ ختم ہوگی وہ جیل میں ہوں گے۔ صحیح۔ اسی لیے انہوں نے جوڈیشری سے پھنگا لے لیا، اسی لیے ان کے خلاف یہ جو غزہ میں اکتوبر 7 سے پہلے زبردست ڈیمونسٹریشن ہو رہے تھے، اور ابھی بھی ہو رہے ہیں جوڈیشری کے حق میں، اور ان کے خلاف، اور پبلک اوپینین بری طرح سے ان کے خلاف ہو گیا تھا۔ تو ایک تو جیل میں بچنا چاہتے ہیں، پھر انہوں نے نعرہ یہ لگا دیا کہ اسرائیل کی ایسا موقع ہے کیونکہ یہ تو ہمارا جانی دشمن ہے، جی ابدی دشمن ہے، یہ تو ہمیں ختم کر دے گا، ایران کے واسطے اگر نیوکلیر ویپن آ گیا ہم تو چھوٹا ملک ہے، ہم ختم کر دے گا، یہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا۔ اب انہوں نے، ٹرمپ نے ان کو جو مرضی کا کہا تو یہ جا رہا ہے، اور بہت معتمد ذرائع ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ حملہ کریں اس وقت، ان کو موقع دیں، لیکن انہوں نے دو چیزوں کا فائدہ اٹھایا۔ صحیح۔ انہوں نے دو چیزوں کا فائدہ اٹھایا اسرائیل نے، ایک تو یہ کہ اٹامک انرجی ایجنسی جو وینا میں ہے، جی لگتا ہے کہ ایران نے پتہ نہیں جو بھی وجہ ہے فیصلہ کیا کہ وہ اس قسم کی کوآپریشن نہیں کرے گا جیسے وہ کرتا رہا۔ اب یہ سچ ہے نہیں ہے، کس بنیاد پر انہوں نے اعتراض کیا، ہو سکتا ہے وہ ٹیکنیکل ریزنز نہ ہو، کوئی اور ریزنز ہو،
قانونی کہ اس نے یہ نہیں فل کیا وہ نہیں فلفل کیا، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ایران اپنی آبلیگیشنز نہیں پوری کر رہا، یعنی جو انسپیکشن کی جس قسم کی ہیں، ان کو ایک موقع مل گیا کہ وہ تو جی انہوں نے اسرائیلی پبلک کہا وہ تو ریس کر رہا ہے نیوکلیر ویپنز، اب تو IAEA نے بھی کہہ دیا۔ پھر ٹرمپ صاحب نیگوشیٹ کر رہے تھے، ان کے لوگ عمان میں عمان میں نیگوشیٹ کر رہے تھے، اور وہ ان کی طرف سے اور جا کے ایران کے نمائندوں کے ساتھ چھٹا سپیل تھا ان کا، بالکل کہ جی وہ جو نیوکلیر پروگرام ہے ایران کا اس کو کنٹرول کیا جائے۔ ایران کا یہ کہنا تھا کہ ہم نیوکلیر ویپن نہیں بنانا چاہتے، لیکن یہ ہمارا حق ہے کہ ہم سول نیوکلیر انرجی جو ہے اس میں پوری دسترس حاصل کریں۔ بہت سے یورپین ممالک اور امریکہ یہ بلیو نہیں کرتے تھے، اور اگر نہیں بلیو کرتے تھے تو وجوہات انہوں نے خود پرووائڈ کی تھی۔ بالکل ٹھیک۔ جس قسم کی ایران پہ انہوں نے پابندیاں لگائی تھی، ان کی زندگی حرام کر دی تھی، تو اگر وہ چھپی ہوئی خواہش ان کی تھی ایٹم بم بنانے کی تو حیرانی نہیں ہوگی مجھے، حالانکہ وہ کہتے ہیں ہماری تو یہ خواہش نہیں تھی کہ ہم نے ایٹم تو بنانا ہی نہیں، وہ تو کہتے تھے غیر مذہبی ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، یہ ایسا ہتھیار ہے جو ہر بندے کو بیچ میں چاہے وہ انسنٹ ہو چاہے وہ گلٹی ہو، ہر ایک کو برابر ختم کر دیتا ہے۔ لیکن دنیا بہت سے ملک یہ سمجھتے تھے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتا ہے۔ یہ بحث ہو رہی تھی اور پریشر امریکہ ڈال رہا تھا کہ یورینیم کی انریچمنٹ یعنی افسودگی جو ہے وہ بہت لو لیول پہ کی جائے یا نہ کی جائے۔ انفیکٹ وہ تو کہہ رہا تھا کہ آپ یورینیم انریچمنٹ کرنا بند کر دیں، کسی صورت پہ ایران اس کے لیے ریڈی نہیں تھا۔ تو جن میں نیگوشیشنز ہو رہی تھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شاید پریشر ڈالنے کے لیے، یہ بعد میں پتہ چلے گا، یا اگر ملی بھگت تھی تو جواز پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ تو ایران کوآپریٹ نہیں کر رہا۔ اگر ملی بھگت نہیں تھی تو اسرائیل نے کہا اس سے اچھا موقع ہی کوئی نہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس کا حملہ کرو۔ یہ تو ٹرمپ میری بات ہی نہیں مان رہا تھا، میں تو کہہ رہا تھا ایران سے بات ہی نہ کرو، اس سے ضرورت ہی نہیں اس سے نیگوشیشن کی۔ ان کو تو گلہ ہی تھا کہ جو پرانی انتظامیہ تھی اوباما کی، ان کو بہت غصہ تھا اسرائیلیوں کو کہ ان کے ساتھ اگریمنٹ کیوں کیا۔ اچھا، جو جس کو ہم JCPOA اگریمنٹ کہتے ہیں، جو ہو گیا تھا، جس میں تھا کہ ایران کو ایک سرٹن لیول پہ انریچمنٹ کی اجازت تھی۔ اسرائیل کا یہ اعتراض تھا کہ ان کے پاس اگر نالج رہی تو یہ بم بنا لیں گے۔ ہوا کہ ٹرمپ صاحب نے پرو اسرائیل لابی کی وجہ سے ختم کر دیا۔ اب ستم ظریفی ہے اسی قسم کے اگریمنٹ کی طرف یہ پھر واپس جا رہے تھے۔ اسرائیل کو بڑا موقع مل گیا کہ، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اسرائیل شور وور مچائے تھوڑا سا تو شاید ہماری نیگوشیشن جو ہے کامیاب ہو جائے۔ یہ اللہ جانتا ہے دلوں کا حال کہ کیا۔ اتنی بات میں کلیئر ہوں کہ دونوں نیتن یاہو اور ٹرمپ ایران کے خلاف ہیں اور ٹوٹلی پرو اسرائیل ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ووٹ بھی وہاں پڑھتے ہیں وہاں۔ انفارچونیٹلی جو دو بڑی پارٹیز ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے ٹوٹلی پرو اسرائیل ہے۔ اب وہ تاریخی ریزن ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ان کا بیان بھی ہے کہ 7 لاکھ نوجوان نسل ہے یہودیوں کی بھی، وہ کہتے سمجھتے ہیں اسرائیل ہمارا دشمن ہے، اچھا ہم سے نفرت ہو گئی ہے۔ اب تو وہ یہودی امریکہ کہہ رہے ہیں اور اسرائیل سے یہودی بھاگ رہے ہیں، کہتے اسے تو تباہ کر دیا، آپ تو سوچتے تھے ہمارا ہوم لینڈ ہے کہ ہم 1000 سال پہلے نکالے گئے تھے، جائیں گے، یہ تو ہمارے لیے جہنم بنا رہا ہے، بالکل ہمیں ہر جگہ نفرت سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے امریکن کیمپسز میں یہودیوں نے اس کے خلاف، نیتن یاہو کے خلاف، اور 2 اسرائیلی پرائم منسٹر، ایک تو ریسنٹلی ایک اسرائیلی پرائم منسٹر اولمرٹ نے کہا ہے کہ یہ وار کرمنل ہے۔ ان ادر ورڈز اسرائیل پہ یہودیوں کا بھی پریشر تھا، نوجوان یہودیوں کا، اور اپوزیشن کا بھی تھا۔